الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، ابو الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش کے عنوان سے آپ کے سامنے دو قسطوں کے اندر گفتگو ہو چکی ہے۔ اسی سلسلے کی تیسری کڑی ہے آج جو آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس قوم کے اندر اور جس ملک کے اندر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، وہ قوم بابل کی قوم تھی، عراق کی قوم تھی، اور جو نینوا ہے وہ قوم تھی۔ اور اہل بابل، اہل نینوا، یا آپ اہل عراق کہہ لیں، تو یہ قوم عظیم الشان قوم تھی، عظیم الشان سلطنت تھی دنیا کے نقشے کے اندر۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ قوم کھلی ہوئی گمراہی کے اندر بھی مبتلا تھی، کفر و شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی یہ قوم۔ وہاں ستارہ پرستی بھی تھی، شاہ پرستی بھی تھی، اور چاند اور سورج کی پرستش بھی تھی۔ سو گویا کہ یہ لوگ شاہ پرست بھی تھے، ستارہ پرست بھی تھے، اور بت پرست بھی تھے۔ ایسی قوم کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی دعوت کو پھیلانے کے لیے بھیجا۔ آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش شہر کوسا سے باہر کسی دور دراز علاقے میں ایک گڑھے کے اندر ہوئی تھی۔ جب بڑے ہوئے، ہوش سنبھالا، اور بلوغت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم اور معرفت سے نوازا تھا، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے بلوغت سے پہلے ہی ان کو رشد کی منزل پہ پہنچا دیا تھا، رشد عطا کر دیا تھا، علم و حکمت، دانائی اور علم و عرفاں سے ان کو نواز دیا تھا۔ سو اس علم و عرفاں کے نوازنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے معرفت الہی کی جو سچائی ہے، جو صداقت ہے، وہ سارے کے سارے پردے اللہ رب العزت نے کھول دیے تھے ان کی نگاہوں کے سامنے۔ خدا کی معرفت، خدا کی پہچان، خدا شناسی کا یقین اس علم و عرفاں کی وجہ سے ان کو ہونے لگا تھا، جب کہ آپ سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت سے پہلے پہلے جب آزر، ان کے والد، جو بت تراش بھی تھے اور بت پرست بھی تھے،
ان کو بت دے کر کے بازار کے اندر بیچنے کے لیے بھیجتے تھے، تو گزشتہ آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ من یشتری ما لا یضرہ ولا ینفعہ، یا من یشتری ما لا ینفعہ ولا یضرہ، کوئی ہے ایسا شخص جو ان بتوں کو خریدے جس کے اندر نہ نفع کی طاقت ہے نہ نقصان کی صلاحیت ہے۔ تو کوئی ان بتوں کو خریدنے کے لیے آتا ہی نہیں تھا، ابھی نبوت سے سرفراز نہیں کیے گئے تھے، اور جب واپس شام کو گھر لوٹتے تو کیا کرتے تھے؟ وہ کسی پانی کے کنارے جاتے، بتوں کی گردنوں کو پکڑ کر پانی میں ڈبوتے اور کہتے اشربی اشربی، پی لے پی لے، یہ بطور استہزاء کے، بطور مذاق کے، بطور طنز کے آپ جو ہے کہا کرتے تھے کہ نہ تو یہ پی سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، پھر بھی یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان معبودوں کی پرستش اور پوجا کرتے۔ تو سن بلوغت سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و عرفاں سے ان کو نوازا تھا، جس کی بنیاد پہ معرفت الہی کا حصول ان کو آہستہ آہستہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کرو اس وقت جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر اور اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ جو ہے ان پتھروں کو، ان مورتیوں کو معبود بناتے ہو؟ بے شک میں آپ کو، یعنی اپنے والد سے کہہ رہے ہیں، اور آپ کی ساری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، توحید کی دعوت اپنے باپ کو دی، ساری قوم کے بارے میں کہا، اور ایسا کیوں کہا؟ چونکہ ان کو معرفت الہی کا حصول ہو رہا تھا، جیسا کہ قرآن مجید نے آگے کہا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم دکھاتے تھے ابراہیم کو آسمان و زمین کی بادشاہت کے جلوے، تاکہ وہ یقین کرنے والوں کے اندر سے ہو جائے۔ یعنی اللہ رب العزت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنے اپنے وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو آسمان و زمین کی بادشاہت اور اس کے جو امور سلطنت ہیں اور آسمان و زمین کو چلانے کے لیے جو کارندے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، اپنے فرشتے، کن بنیادوں کے اوپر یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں کی نگاہوں کے سامنے سے پردے کو ہٹا دیتا ہے، اور وہ بالکل عین الیقین ایسا مشاہدہ ان کے سامنے ہو جاتا ہے، کائنات کے چلانے کا راز، اس کی بادشاہت کے جلوے، گویا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اس کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ آئندہ جو دلیل پیش کرنی ہے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کے اوپر، ونس آف اللہ کے اوپر، اللہ کی یکتائیت کے اوپر، اس کے اندر ان کو کوئی ذرہ برابر شک و شبہ نہ ہو، ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، ان کے پایہ استقلال کے اندر کوئی جنبش نہ ہو۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشاہدہ کروا دیا اور یقین کامل اور پیدا ہو گیا کہ اس کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط ہے اور اسی کے کارندے متعین ہیں، تو پھر اپنی قوم کو آپ نے کچھ اس انداز میں سمجھایا، کوشش کی کہ شاید میری قوم ان بت پرستی سے، ستارہ پرستی سے اور شاہ پرستی سے ہٹ کر
خدائے وحدہ لا شریک لہ کی ذات پہ ایمان لے آئے۔ تو چونکہ ان کی قوم ستارہ پرست بھی تھی، باضابطہ شہر ار کے اندر اور نینوا کے اندر زہرہ جو ستارہ ہے اس کا مندر تھا، چاند اور سورج کا مندر تھا، ان کی مورتیں بنا رکھی تھی اور صبح و شام اسی کے سامنے جو ہے جا کر جھکتے تھے، اسی کو چڑھاوا چڑھاتے تھے، یہ کیفیت تھی۔ تو چونکہ ستارہ پرست بھی تھے یہ حضرات، چاند اور سورج کی پرستش بھی کرتے تھے، لہذا اسی کے ذریعے سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اس کا ذکر قرآن مجید نے کہا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جس وقت دن کے اجالے کے اوپر رات کی تاریکی چھا گئی، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، تو دیکھا ایک ستارے کو چمکتا ہوا، ابراہیم علیہ السلام۔ قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے، فلما افل، پھر جب وہ ستارہ چھپ گیا، ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہونے والے کو، ڈوبنے والے کو، چھپ جانے والے کو میں پسند نہیں کرتا۔ اب یا تو اسی رات کا واقعہ ہے تو کچھ کافی تاخیر سے اب چاند نمودار ہوا، یا پھر دوسری رات کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے قرآن مجید نے کہا فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین۔ جب ستارہ غروب ہو گیا، چھپ گیا، ڈوب گیا، تو اب آسمان کے اوپر چاند نمودار ہوا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، آپ نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، پھر جب ایک وقت آیا کہ چاند بھی ڈوب گیا، چاند کی روشنی بھی مدھم پڑ گئی، پھیکی پڑ گئی، تو آپ نے فرمایا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرا پروردگار مجھ کو سیدھے راستے کی رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ان گمراہ قوموں کے اندر سے شمار کیا جاتا، میں بھی ان میں سے ایک ہو جاتا۔ تو گویا کہ ستارہ بھی میرا رب نہیں ہے، چاند بھی میرا رب نہیں ہے۔ اب صبح نمودار ہوئی، قرآن مجید نے کہا فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا، بازغة، قال ھذا ربی ھذا اکبر، فرمایا یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ ستاروں سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب شام ہوئی اور سورج غروب ہو گیا، قال یا قومی، فرمایا اے میری قوم کے لوگو، انی بریء مما تشرکون، میں بالکل بیزار ہوں ان تمام تمہارے معبودان باطل سے جن کو تم اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے توجہ کیا، میں نے اپنا رخ موڑ لیا، حنیفاً، یکسو ہو کر کے، سب سے الگ تھلگ ہو کر کے، اس پروردگار کی طرف کہ جس نے پیدا کیا آسمان کو بھی، زمین کو بھی، جس نے پیدا کیا چاند کو بھی، سورج کو بھی، اور ستاروں کو بھی جس نے پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ جب قوم کے سامنے آپ نے چاند، سورج اور ستارے کی بات رکھی کہ جو خود ڈوبنے والا ہے، جو خود غروب ہونے والا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے
کہ جو اس کو مقررہ اوقات کے اندر اگاتا ہے اور ڈباتا ہے، طلوع کرتا ہے اور غروب کرتا ہے، یہ ایک نظام کے تحت یہ سب کے سب چل رہے ہیں، لہٰذا ان کے اندر معبود ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر حاکم ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج یہ خود محکوم ہے، ان کے اندر پروردگار ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کے سب خود پروردہ ہیں، تو یہ پروردگار نہیں ہو سکتے۔ اب جب اپنی قوم کے سامنے اس طریقے کی گفتگو کی تو وحاجہ قومہ، ان کی قوم نے رد و کد کیا، مجادلہ کیا، مخاصمہ کیا، بحث کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا قال اتحاجونی فی اللہ، کیا تم لوگ اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حجت کرتے ہو؟ وقد ہدانی، حالانکہ اسی اللہ نے تو مجھے ہدایت دیا ہے سیدھے راستے کی، میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون۔ قوم نے دھمکانا شروع کیا، قوم نے ڈرانا شروع کیا، او ابراہیم ہمارے معبودوں کے بارے میں تم اس طریقے کی باتیں کر رہے ہو، اب تمہاری شامت آنے والی ہے، تم ڈرو ہمارے معبودوں کے خوف سے، تمہارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے، تم پہ شامت آنے والی ہے، تم پریشان ہونے والے ہو، ڈرانے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا ولا اخاف ما تشركون به، اور میں نہیں ڈرتا ان سے کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کی ذات میں، الا ان یشاء ربی شیئا، یہ جتنے بھی تمہارے معبودان باطل ہیں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کی ذات میں، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، الا ان یشاء ربی شیئا، سوائے یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کسی مصیبت میں گرفتار کرنا چاہے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ ان معبودان باطل کے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے کہ مجھے کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکے۔ وسع ربی کل شیء علما، اور میرے پروردگار کا علم تو تمام چیزوں کے اوپر محیط ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے، کیا تم لوگ نہیں سمجھتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیوں کر ڈروں ان معبودوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کی ذات کے ساتھ۔ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اور درا حال ہے کہ تم نہیں ڈرتے اس اللہ سے کہ جس کے ساتھ تم مختلف معبودوں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، اور جن کی پوجا اور جن کی پرستش اور جن کی عبادت کرنے کے اوپر کوئی دلیل بھی تم پہ نازل نہیں کی گئی اللہ کی طرف سے، یعنی پرستش اور عبادت علم کی بنیاد پہ، پختہ حجت اور دلیل کی بنیاد پہ کی جائے گی۔ پرستش اسی کی جائے گی کہ جس کے اوپر کوئی دلیل ہو، جس کے بارے میں کوئی علم ہو۔ صرف پرستش اپنے آباء و اجداد کی تقلید کے مطابق نہیں کی جائے گی، بغیر کسی علم اور بغیر کسی حجت اور بغیر کسی دلیل کے کسی کو اپنا پروردگار نہیں مانا جا سکتا۔ صرف رسم و رواج کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ کے، اپنے آباء و اجداد کی پرانی رسم و رواج کے اوپر اپنے آپ کو ڈھال کر کے ہم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کی پرستش اور پوجا کریں جس کے اوپر کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو دونوں فریق کے اندر سے کون سب سے زیادہ امن کا حقدار ہے؟ اگر تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ۔ ایک تو موحد ہے، توحید پرست، اور دوسرا مشرک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین تو کرے لیکن اللہ کے اقتدار اور اس کے اختیار کے اندر بہت سارے دیوی دیوتاؤں کو بھی شریک اور سہیم سمجھے، یہ مشرک ہے۔ اب یہ دو فریق ہو گئے، ایک موحد اور ایک مشرک۔
اب امن کس کو ہے، چین و سکون کس کی زندگی میں ہے، قلب کو اطمینان کون سے فریق کو ہے، کون سے گروپ کو ہے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ غور کرو گے، فکر کرو گے تو پتہ چلے گا کہ جو قلب کا سکون ہے، جو چین ہے، جو اطمینان ہے، امن کا جس کو حق زیادہ حاصل ہے وہ موحد کو ہے، مشرک کو کبھی چین و سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور آگے فرمایا کہ امن کا حقدار کون ہے، چین و سکون اللہ کس کو عطا فرماتا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ امن کا حقدار وہ ہے سب سے زیادہ کہ جنہوں نے اپنی توحید کے ساتھ کوئی شرک کا معاملہ نہیں کیا۔ آمنو ولم یلبسو، خلط ملط نہیں کیا وحدانیت کے اندر، ولم یلبسو ایمانہم بظلم، ایمان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، مطلب کوئی ظلم سے مراد شرک نہیں کیا اس نے۔ اولئک لہم الامن، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اس آیت کے اوپر کھڑا اتر سکے؟ ہر کسی نے کچھ نہ کچھ تو ظلم کیا ہے، کسی اور پہ ظلم نہیں کیا ہے تو کم سے کم اپنے آپ پہ، اپنے نفس پہ تو اس نے ظلم کیا ہے، پھر وہ پکا اور سچا مومن نہیں ہے، وہ امن کا حقدار نہیں ہے، وہ موحد نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہاں پہ ظلم سے مراد ظلم نہیں ہے، ظلم سے مراد چھوٹا موٹا گناہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے کہ جنہوں نے توحید کے ساتھ شرک نہیں کیا، موحد کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے مشرک نہ بنا، اللہ پہ ایمان بھی لا رہے ہیں لیکن اللہ کے اقتدار اور اس کے اختیار اور اس کی صفات، اس کی ذات کے اندر آپ شرک نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو اللہ کی صفات ہیں، جو ان کی کوالٹیز ہے، ان کے اندر آپ جو ہے شرک کرنے جا رہے ہیں۔ رزق دینے والے اللہ کی ذات ہے، آپ سمجھتے ہیں کوئی اور بھی رزق دے سکتا ہے۔ بیماری دینے والی اللہ کی ذات ہے، بندہ سمجھے کہ کوئی اور بھی بیماری دے سکتا ہے۔ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، بندہ یہ تصور کرے کہ اس کے اندر کوئی دوسرا بھی شریک و سہیم ہے اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر، تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی دوسری آیت پڑھ کے سنائی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہاں پہ قرآن مجید نے شرک کو ظلم کہا ہے اور ظلم عظیم کہا ہے۔ تو اسی طرح اس آیت کے اندر الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے اپنی توحید کے ساتھ شرک کو اور توحید کو خلط ملط نہیں کیا، تو ایسے لوگ امن کے حقدار ہیں۔ امن، ایمان، اسلام اور سلامتی، یہ چاروں کا آپس کے اندر لفظی اعتبار سے بہت گہرا ربط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کیا کرتے تھے ہر نئے چاند کو دیکھنے کے بعد، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام، وہاں امن بھی ہے اور ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے اور سلامتی بھی ہے۔ تو ان چاروں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چاند کو ہم پہ طلوع کر امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ۔ اب آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ یہ اوپر جتنی بھی باتیں گزری ہیں ستاروں کے متعلق، چاند کے متعلق، سورج کے متعلق، یہ تمام کی تمام دلیلیں تھیں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور حجت کے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا کہ تم
ان چاند کی، سورج کی، ستاروں کی پرستش کرتے ہو، لیکن یہ تو اپنے وقت پہ نکلتے ہیں اور ایک وقت مقررہ پہ یہ ڈوب جاتے ہیں۔ لہٰذا جو خود ڈوبنے والا ہو، جو خود نکلنے والا نہ ہو، خود ڈوبنے والا نہ ہو اپنی مرضی سے، بلکہ اس کے ڈوبنے میں اور اس کے نکلنے میں بھی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ہے، اور اسی طاقت کا نام خدا ہے، اسی طاقت کا نام اللہ ہے۔ اور تم کو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے، اجرام فلکی کو، اجرام سماویہ کو چھوڑ کر کے اس اللہ کی طرف ایمان لاؤ کہ جو سارے کے سارے کائنات کے نظام کو اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہوا ہے، اور اس کو وہ اپنے کارندوں کے ذریعے سے سارے کے سارے نظام کو، ساری کی ساری سلطنت کو چلاتا ہے۔ تو آگے قرآن مجید نے کہا کہ اوپر جو ابراہیم علیہ السلام نے جتنی باتیں کی تھی کہ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، آپ سمجھے کہ کہیں یہ شرک تو نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ نعوذ باللہ، یہ شرک نہیں تھا، ایک سمجھانے کا انداز تھا۔ اور چونکہ ان کا عقیدہ تھا ستاروں کے اوپر، سورج کے اوپر، چاند کے اوپر کہ یہ خدا ہے، اسی لیے اپنی قوم کے اس عقیدے کا ذکر کیا کہ یہ سورج ہے، بہت چمکدار ہے، لیکن وہ ڈوب گیا۔ چاند ہے، چمکدار ہے، پھر وہ بھی اندھیرا ہو گیا اس کے اندر۔ ستارہ چمک رہا ہے، اس کے اوپر بھی اندھیرا چھا گیا۔ تو یہ جو اس کے اندر انقلابات آ رہے ہیں، اس انقلابات کے پیچھے کوئی ذات ہے، اور وہی اللہ ہے، وہی ہمارا معبود ہے۔ کیونکہ آگے قرآن مجید نے کہا کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ وہ تمام کی تمام جو دلیلیں ہیں، آتَيْنَاهَا ابراہیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ جو اوپر جتنی دلیلیں دی گئی ہیں، چاند کی، ستاروں کی، سورج کی، علی قومہ، ان کی قوم کے خلاف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ تمام کی تمام حجت اور تمام کی تمام دلیلیں القاء کیا، الہام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس الہام اور القاء کے ذریعے سے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور توحید کی طرف ان کے رخ کو موڑنے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں اس کو علم و حکمت عطا کر کے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب بہت ہی زیادہ حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہ وہ دلیلیں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام نے منصب نبوت کے اوپر فائز ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رشد و ہدایت سے نوازا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور اسی وقت سے آپ نے اپنی قوم کو سامنے سمجھانے کی کوشش کی، ان کے سامنے دلیل پیش کرنے کی کوشش کی، انہی اجرام سماویہ کے ذریعے سے جن کو وہ اپنا معبود سمجھتے تھے اور اپنا کریٹر، اپنا پیدا کرنے والا سمجھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام کے تمام عقیدے کا رد کیا، اور اس کو رد کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف اپنی قوم کو اور اپنے والد محترم کو بلانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے اوپر پھر قوم کا کیا جواب رہا، قوم نے کس طریقے سے دھمکایا، قوم نے کس طرح رد و قد کیا، اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے آیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔